نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا یہ خصوصی طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کا مفہوم، ہر آیت کے مفہوم کے ساتھ اس کی مختصر تشریح بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کا ہم نے کیا ہے مطالعہ شروع، اور اس کے 30 رکوع سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی پچھلی آیات میں وراثت کے احکامات کا تذکرہ آیا، اب معاشرتی حوالے سے کچھ ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ زنا کی روک تھام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور اولین ایک حکم عطا ہوا اس کا بیان آ رہا ہے، اور پھر توبہ کے حوالے سے بہت قیمتی رہنمائی ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ مطالعہ شروع کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے 4 گواہ۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ یہ اولین ایک حکم تھا، 4 گواہ پیش کرو، اور اگر پیشی ہو جائے گواہوں کی تو عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات عطا فرمائے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر آیا، سورہ نور آیت نمبر 2۔ تو وہ آیت ناسخ ایبروگیٹنگ، اور یہ آیت منسوخ ایبروگیٹڈ کہی جائے گی۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو تورات میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ تو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور آیت نمبر 2، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو قتل کی سزا، رجم کی سزا ہے، بلکہ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ ان کے تفسیری احکامات تفاسیر میں پڑھنے چاہیے، اور یہ سزائیں سخت اس لیے ہیں کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ گندا کام زنا کا چھوڑیں، تاکہ انسانی نسل کا سلسلہ بھی آگے بڑھے، نکاح ہو، گھرانے مضبوط ہو، عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی حفاظت ہو، اور معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوتے چلے جائیں۔ ایک اور حکم اسی تسلسل میں، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 افراد مرتکب ہوں مراد اسی گناہ کے تو انہیں ایذا دو، کچھ تکلیف پہنچاؤ، کچھ سزا دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی اولین دور کا ایک حکم تھا زنا کی روک تھام کے لیے، بعد میں آنے والے احکامات کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ اگلی آیت کریمہ بہت پیاری ہے توبہ کے بیان پر۔ توبہ کن کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور کیسی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے فرماتا ہے، ذمہ کرم پر فرماتا ہے کہ میں قبول فرما کر بخش دوں گا۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے کہ جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ایمان والے انسان خطا کر بیٹھتے ہیں، لیکن نادانی میں ہو جاتا ہے، جذبات کی رو میں بیٹھ گئے، کوئی ایکسٹرنل پریشرز کا معاملہ آ گیا، نفس کی شرارتوں کا معاملہ آ گیا، غافل ہو گئے، کسے باشد جو کچھ بھی ہوا، لیکن گناہ ہو گیا فوراً لوٹ آتے ہیں، گناہ پر اڑتے نہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں۔ آج دروازے کھلے اللہ تعالیٰ کے، اور میرے آپ کی مہلت ابھی باقی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ہم جنازے پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن بھی کرتے رہیں گے جب تک ہمارے سامنے معاملات ہوں۔ کل کوئی ہمیں دفن کر رہا ہوگا، کل کوئی مجھے اور آپ کو دفن کر رہا ہوگا۔ بیفور دیٹ، وہ غرغرہ موت کا، اس کے آنے سے پہلے توبہ کی مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ جو فوراً توبہ کر لیں، ایک وہ ناہنجار ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت کا معاملہ نہیں جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے موت کسی کے سامنے آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔
اب ایسے موقع کی توبہ قبول نہیں ہوتی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں۔ موت آئی تو مہلت ختم، اب توبہ کہاں قبول ہوگی؟ مرتے وقت تو فرعون بھی کہہ رہا تھا میں ایمان لے آیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ہم پڑھیں گے، اس وقت بھی کہا اب ایمان لاتا، اب تو تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ آج مہلت ہے، آج توبہ قبول ہونے کا موقع ہے، آج توبہ کرنے کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان، لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ان کی جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ برے انجام سے بچائے، بری موت سے بچائے، سچی پکی توبہ کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور وراثت کے معاملے میں جو ظلم کیا جاتا ہے اس پر نکیر کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر کوئی بیوہ ہو گئی خاتون، یا کوئی بیٹیاں ہیں جو یتیم ہو گئیں اور تم ان کے مال کو ہڑپ کر جاؤ، زبردستی وارث بن جاؤ، جائز نہیں ہے، یہ تو حرام کا ارتکاب ہوگا۔ اور ذکر آ چکا وراثت کے معاملات میں ڈنڈیاں مارنے والے وہ تو جہنم کی آگ کی طرف پھینکے جائیں گے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ انہیں تم روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ مراد ہے کہ تم نے جس خاتون سے نکاح کیا، جو تمہاری بیوی بن گئی، جس کو تم نے دیا وہ اس کا ہو گیا، یہ بات البقرہ میں بھی آئی تھی، تو اب تم زبردستی مال واپس لو، قطعاً جائز نہیں۔ خوشی خوشی دیا تھا، پیار محبت کرتے رہے، محبت کرتے ہوئے تم نے شادی کا معاملہ کیا، نکاح کا معاملہ کیا اور خوشی خوشی نکاح کیا، تو جو خوشی خوشی دیا، پیار محبت میں دیا، وہ اس کا ہو گیا۔ اب تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، زبردستی تو گنجائش اس کی قطعاً نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، پھر تو معاملہ کچھ مختلف ہوگا، اس کی تفصیل اپنی جگہ۔ ایک اور اہم حکم وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، بھلے طریقے پر سلوک کرو۔ یہ دو الفاظ آ رہے ہیں، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، مگر یہ الفاظ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ آج ہماری ایک معاشرت کا پہلو یا معاشرت کا ایک پہلو یہ بن گیا کہ عورتوں کو جوتیوں کی نوک پر رکھا جاتا ہے، استغفر اللہ، اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، ان کو نہ جانے جانوروں کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حجۃ الوداع کا موقع، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا، ان کے بارے میں تم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی شریف کی روایت میں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں، حضور علیہ السلام فرماتے میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آج ہم حضور کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور ان کے امتی بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے، یہ سیرت کے جلسوں میں بیان کرنے کے لیے اور بس سن لینے کے لیے، برکت کے حصول کے لیے، یا عمل درآمد بھی کر رہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور حضور علیہ السلام فرماتے میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اگلی آیت کریمہ بھی ہمارے خاندانی معاملات کے حوالے سے ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بس اگر وہ تمہیں ناپسند ہو یعنی بیویاں، تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں بھی ہے، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے، اگر اس کو اپنی بیوی کی ایک ادا اور ایک بات پسند نہیں آ رہی، تلاش کر لے، کوئی دوسری ادا دوسری بات پسند آ ہی جائے گی۔ اور مردوں کو کان کھول کر اچھی طرح سننا چاہیے، ہر بندہ مجھ سمیت جو شادی شدہ ہے، ہم اپنی بیویوں کے بارے میں سوچیں۔ ایک اللہ کی بندی جو ہماری بیوی ہے، اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ دیا اور دو بول کہہ کے پوری زندگی کے لیے تمہارے ساتھ اپنا نبھا کرنے کے لیے حوالے کر دیا۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ اس کا اپنے آپ کو پیش کر دینا کم ہے کیا؟ یہ ادا کم ہے؟ ہر مرد غور کرے،
ہر شوہر غور کرے اپنی بیوی کے بارے میں. کسی اور موقع پر بیویوں کو بھی سمجھا دیں گے کہ وہ مرد، وہ شوہر جو تمہارا ہے، جب تک وہ ان میرڈ تھا وہ 25 کو تنخواہ بھی ختم ہو جاتی تھی اس کی، ابا کے پاس آ جایا کرتا ہوگا. اب کیا ہے جی، جو کماتا لا کے تم پر بچوں پر، جو کہ اس کے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بچے خرچ کرتا ہے، کماتا وہی ہے، کفالت اس کے ذمے ہے، اور میکس وہ تم پر لگاتا ہے، میکسیمم وہ تم پر تمہارے بچوں پر لگاتا ہے. یہ محنت، یہ مشقت، یہ باہر کے کھکیڑ مول لینا، یہ سیکریفائس کم ہے. تو یہ عورتوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں، لیکن اس وقت مردوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب مردوں سے ہو رہا ہے. ان بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر وہ بیویاں تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے. تلاش تو کرو. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فنگر پرنٹس مختلف بنائے، ہر بندہ یونیک ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر میں بات بیان کروں، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. ارے اللہ فرماتا ہے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دکھا ہی دے گا. اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوطی عطا فرمائے، گھروں میں جوڑ عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، اور شیطان کے حملوں سے اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم بدل لینا ہی چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، کوئی اللہ نہ کرے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی گیا اور معاملات سنبھل ہی نہیں سکتے اور تم بدلنا ہی چاہو، تو فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ بھی دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. تو اس سے کچھ واپس نہ لو. سبحان اللہ، بیوی بنا کر لائے تھے نا، خوشی خوشی زیور بھی دیا، شاید پلاٹ بھی دیا، کیش بھی دیا، بہت کچھ دیا، جو دیا دے دیا وہ اس کا ہو گیا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ How is it possible؟ تم نے خوشی خوشی دیا، کیسے تم اب واپس لے سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ. اللہ کا کلام ہمارے گھروں پر بات کر رہا ہے، ہمارے گھر کے معاملات پر ڈسکشن کر رہا ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ. اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. اور یقیناً تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. یہ نکاح کا بندھن یہ دوستی یاری کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا نباہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. بڑا پختہ عہد انہوں نے تم سے لیا تھا. How is it possible کہ تم اب واپس لو؟ ایک حدیث شریف میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم نے کسی کو کچھ دیا، ہدیہ دیا، تحفہ، واپس لیتے ہو، واپس مانگتے ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ کتا ہو اور وہ وامٹنگ کرے، قے کرے اور چاٹنا شروع کر دے تو کتا کہتے ہوئے کرائیت آتی ہے. وہ کتے کی قے کہتے ہوئے کرائیت آتی ہے، اور کتا اپنی قے کو چاٹے تو کتنا برا لگ رہا ہے نا. جتنا یہ گندا برا لگ رہا ہے اتنا یہی برا ہے، اللہ اکبر، کہ تم نے اپنی بیوی کو کچھ دیا اور تم اس سے واپس مانگنا چاہتے ہو. کیسے کیسے نکتے اللہ کے کلام میں ہمارے گھرانوں کے مسائل پر ڈسکشن میں آ رہے ہیں. اللہ اپنے کلام سے جوڑے، سبحان اللہ. اللہ اپنے پیارے کلام سے جوڑے، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے جوڑے. ہمارے گھر بھی پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آج گھر پیارے نہیں لگ رہے، مشکلات آ گئیں، توڑ پیدا ہو گیا، جوڑ کی بجائے دوریاں پیدا ہو گئیں. پیارے کلام اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم گھر میں لائیے، انشاءاللہ ہمارے گھر بھی بہت پیارے ہوں. اور پیارے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ. بہت سارے پیارے پیارے گھر بھی ہیں، وہ اس لیے کہ قرآن کی برکت ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کی برکت ہے، تو وہ اور پیارے ہو جائیں انشاءاللہ. اور جو نہیں ہیں وہ بھی پیارے ہو جائیں اس پیارے کلام کے ذریعے اور پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری تعلیم کے ذریعے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو پہلے ہو چکا سو وہ ہو چکا. سوتیلی ماں سے وہ ظالم نکاح کر لیا کرتے تھے، گندا عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس سے سوتیلی ماں سے نکاح منع فرمایا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی. وَسَاءَ سَبِيلًا. اور بہت برا راستہ تھا. اس کے بعد اگلی آیت میں توجہ سے فرمائیے گا، محرمات کا ذکر ہے، یعنی وہ خواتین جن سے نکاح ایک مرد کا نہیں ہو سکتا، اور ابدی محرمات جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا محرم رشتہ دار، وہ تفصیل یہاں پر آ رہی. ایک مرد کے لیے محرم عورتیں کون سی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی وبنات الاختی. اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں.
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں بھی حرام، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی حرام، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی۔ ایک خاتون کا کہیں نکاح ہوا تھا، وہاں سے بیٹی اس کی ہے تو وہ ربیبہ کہلاتی ہے وہ لڑکی، تو تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت اختیار کی، تو اب وہ بیٹیاں بھی محرم۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی تو تم پر ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں۔ صحبت اگر نہیں ہوئی تو وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے تھی وہ گنجائش، لیکن صحبت اختیار کر لی تو اب وہ حرام ہو جائیں گی، حرمت قائم ہو جائے گی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، بہو مگر حقیقی بیٹے کی بہو، یہ بھی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یہ بھی تم پر حرام، ان کی بھی حرمت قائم ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرو یہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ ایک مرد کے نکاح میں دو خواتین جو آپس میں بہنیں ہیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اس کو وسعت عطا فرمائی، دو بہنوں کا بڑا قریبی تعلق، اسی طرح دو خواتین جو آپس میں پھپھی اور بھتیجی ہوں، یا دو خواتین جو آپس میں خالہ اور بھانجی ہوں، تو یہ بھی ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ سنت نبی اکرم علیہ السلام کی وہ قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے اور کبھی کسی حکم کی وسعت کو بھی بیان فرماتی ہے۔ تو یہاں ذکر آیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے احتیاط۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی جو گفتگو تھی وہ محرم خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات ابدیہ ان کو کہا جائے گا۔ اب وہ خواتین جو ابھی کہیں کسی کے نکاح میں ہیں تو ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ عارضی محرم اس معنی میں کہ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا اس معنی میں۔ فرمایا کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، یعنی جو تمہاری کنیزیں ہوں۔ کہیں جنگ کے معاملات ہو جائیں اسلامی شریعت کی تعلیم کے مطابق، اور جو لوگ قیدی بن کر آئیں ان کا ایک آپشن کیا ہے کہ وہ غلام اور کنیز بنائے جائیں، ان کے لیے احکامات علیحدہ ہیں، مگر یہ جنگی حالات کے بارے میں وقتی طور کے احکامات ہیں، ابھی تو کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ معاملہ کبھی ہوگا تو اس کو شریعت کے احکامات کے مطابق ٹیکل کیا جائے گا۔ وہاں جو کنیزیں آتی ہیں کفار کی طرف سے ان سے استفادے کی گنجائش ہے، اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر میں پڑھ ہی سکتے ہیں، آپشن تو فی الحال نہیں ہے، لیکن وہ خواتین جو ابھی اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح میں ہیں ان سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ تو ہے ابھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، عدت مکمل ہو جائے تو پھر نکاح کی گنجائش بنتی ہے، اس لیے یہ عارضی معاملہ بنے گا کہ ان سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا جو کہ شوہروں کے ساتھ ہیں، یعنی کسی کے نکاح میں جو خواتین ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ یعنی کفار کی عورتیں کہ جو تمہاری کنیزیں بن کر آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا تمام عورتیں حلال کر دی گئیں، کچھ منع ہے باقی حلال ہے۔ ایک عام مینٹیلٹی کہ یہ بھی منع ہے یہ بھی منع ہے، ارے بھائی جو منع ہے وہ اتنا ہے، ہاں، اور جو حلال ہے وہ اتنا سارا ہے، تو ڈونٹ بی نیرو مائنڈڈ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کے تحفظ میں لانا، نہ کہ محض ہوس پورا کرنے کے لیے۔ یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے
یہ وہ جو چلتا ہے نا معاملہ ہمارے ہاں، میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، مجھے جھجک آ رہی ہے، یہ وقت گزاری کا معاملہ نہیں، یہ پوری زندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کا بندھن باندھنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو مالوں کے ذریعے مہر دینا ہے، مالوں کے ذریعے نکاح کے تحفظ میں لانا مقصود ہو، نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے کا معاملہ ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کریں، تعلق قائم کر لیں، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کریں۔ مہر پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد۔ جو مقرر کیا تھا باہمی رضامندی کے ساتھ، بیوی کہتی جی میں نے معاف کر دیا آپ کو، یا اتنا آپ لے لیں، یا اتنا مجھے آپ دے دیں، یہ سب باہمی رضامندی، باہمی رضامندی بائی کورژن نہیں ہوگا، بائی جبر کر کے نہیں ہوگا، باہمی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ البتہ پسندیدہ کیا ہے؟ مرد بنے، کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے، he must take the responsibility، اور وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَوَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں ان سے مراد ہے کہ نکاح کی گنجائش ہے۔ آگے ایک نقطہ اور بھی آئے گا، یعنی جو استطاعت نہیں رکھتا اس قدر، یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کے تعلق سے کہ اخراجات بھی زیادہ ہیں، تو جو مسلمان کنیزیں ہیں جن کے تم مالک بنے ان سے نکاح کی گنجائش ہے۔ من فتیاتکم المؤمنات، مسلمان کنیزوں کا ذکر ہے، مسلمان کا ذہن میں رکھیے گا، آگے نقطہ آئے گا ایک انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ کنیز ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو حقیر نہ سمجھو، ایمان بڑی دولت ہے، سبحان اللہ، اس کے کنیز ہونے کے ناطے اس کو حقیر نہ سمجھو، انسان ہے اور ایمان والی بھی ہے تو اس کا درجہ بہت بڑا، یعنی ایمان والی کا درجہ بڑا ہے مشرکہ کے مقابلے میں۔ یہ بات البقرہ میں بھی ہمارے سامنے ایک انداز سے آ چکی ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، سبھی انسان ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، پس تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ ایک شخص کی ملکیت میں کنیزہ استفادہ کر سکتا ہے، کوئی اور چاہے تو اس مالک کی اجازت سے اس کنیز سے وہ نکاح کرے گا، جب نکاح کرے گا تو سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو دے دو ان کے مہر بھلے طریقے پر، جو بھی طے شدہ بات ہو جائے اس کے مطابق، مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، نکاح کے تحفظ میں لانا مقصود ہو، نہ کہ محض ہوس کو پورا کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ چوری چھپے تو زنا کے کام ہوتے ہیں بھائی، جو آج کل چپکے چپکے پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اور نکاح کے بارے میں کیا، اعلنوا ھذا النکاح، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، تو یہ چوری چھپے کا معاملہ نہ ہو، نکاح کے تحفظ میں لانا مقصود ہو اور محض ہوس کو پورا کرنا مقصود نہ ہو، چوری چھپے آشنائیوں کا معاملہ نہ ہو، پاکیزہ بندھن نکاح کا باندھنا مقصود ہو، تو ان کنیزوں کے مالک سے اجازت لے کر نکاح کرنے کی گنجائش بتائی گئی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اس کی تفصیل فقہی اعتبار سے تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کنیز جو خاتون تھی اس کو آدھی سزا دی جائے گی، 100 کوڑوں کے مقابلے میں آدھا کتنا بنے گا، 50 کوڑوں کی سزا کا معاملہ، وہ تفصیل پھر احادیث سے بھی ملتی ہے اور تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو تم میں سے کسی برے عمل میں کی تکلیف میں پڑ جائے، جس کو اندیشہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیا مطلب، یہ کنیز سے نکاح کا معاملہ، یہ گنجائش دی جا رہی ہے اس کے مالک کی اجازت سے جس کو اندیشہ ہو کہ وہ برے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ منکم، تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال کنیز اس کردار کی عام طور پر حامل نہیں ہوا کرتی جو کہ ایک آزاد خاتون ہو، خاندانی خاتون ہو، ایک فرق تو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا تو جب آپشن تھا یا کبھی آئندہ ہو تو کنیز سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے کہ انتظار کرو کسی آزاد عورت سے، تمہارا نکاح ہو، یہ بہتر بات ہے۔ البتہ کنیزوں کے معاملات خاص ہنگامی، جنگی
مسائل اور مواقع سے متعلق ہیں اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے، اور تفاصیل ہم تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر کے بیان فرما دے مراد احکام، اور اللہ تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نظر کرم فرمائے۔ یہ عفت کی حفاظت، پاک دامنی کی حفاظت، یہ حیا کی حفاظت، اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی دینا چاہتا ہے۔ اب ماضی میں جو نیک لوگ گزرے ان کا یہی طریقہ رہا، اللہ تعالیٰ گھرانوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، نکاح کو آسان فرمانا چاہتا ہے، نکاح کے ذریعے حیا کی حفاظت کروانا چاہتا ہے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر کرم فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پیاری تعلیمات کو ہم سمجھیں، یقین رکھیں اور ان تقاضوں پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کل عالم میں اے اللہ اس قرآن پاک کے فیض کو عام فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح بات بیان کرنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ مالک ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو غیرت دینی عطا فرما، ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔